پہلا عشرہ ہے اور یہ پہلا درس ہے۔ یہ ہمیشہ یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کیونکہ تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ فراموش نہ ہو، اس ذہن میں بات بیٹھ جائے، اس لیے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ ماہ رمضان میں جہاں کہیں اس جیسے درس تفسیر ہو کہ درس حدیث ہو کہ جہاں بھی محفلیں قائم ہوتی ہے، بہت بڑی غنیمت ہے اس میں حاضر ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو ذر سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا کسی مقام پر اس یعنی حدیث کے کلمات میں دو قسم کے ترجمے کی گنجائش ہے، ایک آیت کا سیکھنا ہے سکھانا، ایک آیت کا سیکھنا ہے سکھانا۔ اے ابو ذر، تمہارے 100 رکعات نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ ماہ رمضان کے بارے میں نہیں بتایا گیا، ماہ رمضان میں غیر رمضان میں ایک نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر۔ تو اندازہ لگائیے ایک آیت کے معانی کا معلوم کرنا جو غیر رمضان میں 100 رکعات کے برابر ہے، تو ماہ رمضان میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا۔ پھر اس کا حدیث ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ایک آیت میں تو سارے کے سارے مسائل نہیں آ جاتے ہیں۔ علم کا ایک چیپٹر، ایک باب سیکھنا ہے ابو ذر، تمہارے 1000 رکعات پڑھنے سے افضل ہے۔ اور آج الحمدللہ جن آیات کی ہم تفسیر بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ آیات ہے کہ جس پر عمل کر فلاح و کامیابی نصرت کو حاصل کرنا ایک مومن کے لیے صرف ماہ رمضان ہی میں نہیں، ماہ رمضان غیر رمضان ہمیشہ کی ضرورت ہے، جو بالکل یعنی یہ اس 10 آیات کی ابتدائی اس کی بہت بڑی فضائل ہیں، اس کے بہت بڑے، اس کے اندر اگر جو اس پر عمل کر لے تو دین و دنیا کی فلاح یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مضمر فرما دیا۔ آئیے اب ہم درس کی طرف جا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، خالق کل مکان وکین، وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ابھی سورہ مومنون 18ویں پارے کے جن ابتدائی آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن اہل ایمان کامیاب ہو گئے، بامراد ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور مشہور و معروف معنی یہ بھی ہے جو زکوٰۃ پہ بھی مشتمل ہے، جو نفس کے تزکیے، پاکی صفائی کا کام کرتے ہیں۔ تو نفس کا تزکیہ کا جب کام کریں گے تو یقیناً جس طرح یعنی نفس کے تزکیے میں مال کا خیرات کرنا بھی ہے، مال کے خیرات کرنے سے بھی نفس پاک ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے، تو نفس کی اس ترجمے کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہو جائے گی، کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی گنجائش ہے، اس کلمے اس کے معنی کے اعتبار سے جو زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں یعنی نفس کے تزکیے کا کام کرتے ہیں۔ نفس کا تزکیہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے، جو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون،
والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، جو ان کے ہاتھ مالک ہیں یعنی اپنی مملوکہ بادیوں کے، کہ ان کے پاس جانے میں فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں، یعنی ان دونوں کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلک، یعنی تلاوت کے اندر آیت چھوٹ گئی، فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، تو جو اس کے علاوہ جو فمن ابتغى وراء ذلک، جو ان دونوں کے علاوہ بیوی اور بادی کا تو اب رواج نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور راستے کو تلاش کرے، اختیار کرے گا، فاولئک هم العادون، تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد اور وعدے کی رعایت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم حافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون۔ تقریباً اہل ایمان کے 7 صفات، نماز کو 2 انداز سے بیان کیا گیا، اگر ایک ہی قرار دیا جائے تو 6 صفات اہل ایمان کی بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جن کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ وارث کس کے وارث ہے؟ خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس، جو فردوس یعنی جو جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم حاضرین، اس سورہ کا نام سورہ مومنون اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے صفات کو بیان فرمایا کہ مومن کیسے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن، جو جنات کی قسمیں ہیں، 8 جنتیں ہیں، دوزخ کے جو طبقات و 7 ہے، اللہ نے جنت عدن کو پیدا کر کے فرمایا کہ کلام کر، تو اس جنت نے یہ آیات کریمہ کی تلاوت کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ جنت نے اشارہ کیا کہ میرے اندر وہ آئیں گے جو ان آیات پر عمل کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان آیات کی تلاوت کر کے فرمایا جو اس پر قائم رہا، یعنی جس پر عمل کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ پھر ان آیات کی تلاوت کر کے فرمایا یہ حضور کے اخلاق تھے۔ قرآن میں سے من جملہ اہل ایمان کے جو صفات ہے، یہ صفات حضور کے اخلاق ہے، ورنہ پورا کا پورا قرآن میں اللہ نے جن اچھی باتوں کا یعنی حکم دیا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے حبیب کی ذات اس سے متصف تھی، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے اللہ کے رسول کی ذات اس سے پاک تھی۔ تو محترم حاضرین، آئیے سب سے پہلی جو آیت اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان کے وصف کو بیان فرماتا ہے، جو نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، نماز کی عظمت، نماز کی تاکید کا یہ عالم ہے کہ آپ نے 17ویں پارے کے آخری 2 آیات کو سنا جو اس درس میں شریک ہوئے، یا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع و سجدہ کرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد کی جو آیت آخری آیت تھی 17ویں پارے میں، وہاں پھر حکم دیا گیا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر اس کے بعد 18ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے کس بات سے کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن کہ جو نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اہل ایمان کے جو صفات بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں پھر آخری صفت یعنی وہ کون کامیاب ہے؟ جو اس نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جن نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ نماز کی کس حد درجے اہمیت ہے۔ ماہ رمضان میں تو یعنی اس کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ماہ رمضان ہو کہ غیر رمضان، نماز زندگی بھر ادا کرنا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے صرف سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ فرض کیے گئے ہیں، لیکن نماز زندگی کے آخری سانسوں تک۔ اور روزہ عذر کی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ یعنی کوئی بیمار ہے، اگر بیمار جوان ہے، آگے چل کے اس کی یعنی امید ہے کہ اسے صحت ہونے کی، تو اس صورت میں وہ فدیہ نہیں دے سکتا، اسے کسی یعنی آگے چل کر اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ایسا بیمار، ایسا بوڑھا، پھر دوبارہ صحت کی امید نہیں ہے، اگر وہ صاحب یعنی نصاب ہے، اگر وہ دے سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اسے روزانہ فدیہ دینا پڑے گا کہ کسی مسکین کو، غریب کو 2 وقت کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانا اس کے لیے آسان نہیں ہے تو روزانہ ایک فطرے کے پیسے کسی غریب کو دے دے۔ یہ اس کے لیے کہ جو روزہ آئندہ چل کے صحت کی امید نہیں، ایسا بیمار، یہ ایسا یعنی بوڑھا شخص کے یعنی جو روزہ نہیں رہ سکتا، تو
بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو وہ روزے کا فدیہ ادا کرے. تو پتہ چلا کہ عذر کی وجہ سے روزہ بھی معاف ہو سکتا ہے لیکن نماز معاف نہیں ہو سکتی. زندگی کے آخری سانسوں تک نماز پڑھنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو اشارے سے نماز پڑھنا پڑے گا. اس کے اندر بہت سے ایسے فلاح صلاح کی باتیں ہیں کیونکہ اس آیت کی ابتدائی اسی بات سے ہو رہی ہے. قد افلح، قد عربی زبان میں توقع کے لیے، کسی چیز کے واقع ہونے کے توقع و ثبوت کے لیے آتا ہے کہ یقیناً اہل ایمان کو امید ہے کہ واقع ہو کر رہے گا. اور اللہ نے اس کو جو چیز واقع ہونے والی ہے اس کو فعل ماضی پاسٹ ٹینس سے بیان فرمایا. یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ جس کا ہونا یقینی ہے اس کو باوجود ہے کہ فیوچر میں ہونے والا ہے، فیوچر میں جنت میں جانے والے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ پاسٹ ٹینس سے بیان فرماتا ہے. اس لیے قیامت کی جتنی باتیں ہیں اللہ نے اس کو فیوچر کے بارے میں اکثر قرآن کریم میں اکثر آپ کو ملیں گا پاسٹ ٹینس قیامت واقع ہو گئی. یعنی یہ جتنی تقریباً کس لیے جس کا ہونا یقینی ہے اسے پریزنٹ کے بجائے فیوچر کے بجائے پاسٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے. افلاح، فلاح، فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی، انگلش میں سکسیس. اب ہر ایک کے پاس کامیابی کا معیار الگ الگ ہے. دنیا داروں کے پاس کامیابی کا معیار الگ الگ ہے. کسی کے پاس دولت کے انبار جمع کر لینا کامیابی ہے، کسی کے پاس زر و جواہر جمع کر لینا کامیابی ہے، کسی کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں لے لینا کامیابی ہے، کسی کے پاس بڑے بڑے عہدے حاصل کرنا کامیابی ہے. لیکن یاد رکھنا یہ ساری کامیابیاں ختم ہونے والی ہیں، یہ سارے اس کے اثرات ختم ہونے والے ہیں. اس لیے فلاح کی جو تعریف کی گئی، فلاح کیا ہے؟ البقاء فی الخیر، خیر کا مسلسل باقی رہنا، کسی ناگوار چیز سے نجات پانا. یہ جو خیر ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں، یہ دولت باقی رہنے والی نہیں، یہ عہدے باقی رہنے والی نہیں، یہ نوکریاں باقی رہنے والی نہیں، یہ دنیاوی شان و شوکت باقی رہنے والی نہیں. لیکن یہ جو اعمال ہے اس کا اثر باقی رہنے والا ہے. قبر کے اندر اللہ تعالیٰ جنتوں کی جنت میں تو داخل نہیں گے لیکن جنت کی نعمتوں کو فراہم کرے گا. اور اللہ تعالیٰ حشر میں عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ تعالیٰ جنت یعنی اعلیٰ جنتوں میں داخل فرمائے گا. تو یقیناً فلاح حقیقت میں وہ ہے کہ جو باقی رہے. سکسس حقیقت میں ہے جو باقی رہے. اور جتنا ہم نے معیار دنیا میں فلاح کا بنا لیا ہے، سکسس کا بنا لیا ہے وہ باقی رہنے والی نہیں، حقیقی فلاح نہیں. حقیقی فلاح تو ان اہل ایمان کو ہے جو ان صفات سے متصف ہے. قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے. تو آپ کہیں گے بہت سے مومن ایسے ہیں کہ جو نماز ادا نہیں کرتے، صرف ماہ رمضان ہی میں اہتمام کرتے ہیں. بعض تو ایسے ہیں ماہ رمضان بھی آنے کے بعد بھی ان کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، پھر وہ جمعے ہی کے عادی رہتے ہیں. بعض ایسے بھی مومن ہیں. بہت سے ایسے مومن ہیں کہ جو اس میں بتایا گیا زکوٰۃ وغیرہ جو فرائض واجبات اس کو ادا نہیں کرتے. اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بھی ایمان سے رخصت ہوگا وہ تو جنت میں داخل ہوگا. تو پھر یہاں تو یہ بات بتائی جا رہی کہ فلاح تو ان کو ہے کہ جن کے یہ صفات ہے. یاد رکھنا کامل فلاح اور ہے، ناقص فلاح اور ہے. کامل فلاح یہ ہے کہ آسانی سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے. کامل فلاح یہ ہے یعنی مکمل پرفیکٹ، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہو. کامل فلاح یہ ہے حشر کی سختیوں سے محفوظ ہو جائے. کامل فلاح یہ ہے کہ جہنم میں داخل ہوئے بغیر جنت میں داخل ہو جائے. یہ کامل فلاح ہے. مومن جنت میں یقیناً جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جائے، قبر یعنی خطرناک قسم کے بچھو اور سانپ اس پر مسلط کیے جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ حشر کی سختیوں میں کہ ایسا کہ گناہوں کی وجہ سے جو مکمل اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے، مختلف قسم کے مصائب کے اندر گرفتار ہو جائے، جہنم میں داخل ہو جائے. آخرکار سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بنیاد پر نامعلوم کہ کتنے عرصے کے بعد پھر جنت میں داخل ہوگا. یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی یہ ایک ناقص ہے. حقیقی کامیابی وہ ہے جو ان صفات سے متصف ہو، ان کے لیے حقیقی کامیابی ہے. قد افلح المؤمنون، مومن کون؟ کامل مومن. کامل مومن کون ہے؟ جو ان صفات سے متصف ہونے والے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اس سے پہلے تو نماز کا حکم دیا جا چکا تھا، پھر یہاں بھی دوبارہ کیوں بیان کیا گیا؟ نماز کا تو حکم دیا جا چکا. نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کیسی ہو؟ خشوع و خضوع سے ہو. نماز کیسی ہو؟ اللہ کے ذکر کے لیے ہو. نماز کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز اپنے مقصد سے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. نماز کا بھی ایک مقصد ہے. نماز کا مقصد ذکر الہی ہے. اگر ہم پوری کی پوری نماز غفلت میں گزاریں گے تو نماز کا جو ثواب ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فرض تو ساقط ہو جائے گا، قبولیت اور
ہے, قبولیت کس پر ڈیپینڈ ہے, قبولیت کا کس پر موقف ہے, قبولیت خشوع و خضوع والی نماز پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون سے مومن کامیاب ہو گئے, جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو اختیار کرتے ہیں. خشوع و خضوع کے کئی معنی بیان کیے گئے. خشوع کے لفظی یعنی لغوی معنی پستی کے معنی ہیں, خشوع کے لغوی معنی عاجزی کے معنی ہیں, خشوع کے لغوی معنی حرکت کے مقابلے میں جس کو سکون کہتے ہیں سکون کے معنی میں ہے. تو جس میں کسی قسم کی تو اب یعنی ظاہری حرکت بھی نہ ہو, باطنی حرکت بھی نہ ہو, مطلب ہے کہ باطنی خیالات کی پراگندگی بھی پائی نہ جائے, ظاہر میں بھی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا. تو خشوع کا تعلق ظاہر سے بھی ہے, خشوع کا تعلق باطن سے بھی ہے. بلکہ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے, اپنی داڑھی سے کھیر رہا ہے, جیسا کہ لوگ اپنے کپڑوں کو درست کرتے رہتے ہیں, داڑھی کو یوں یعنی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ نمازی میں نہیں. تو داڑھی سے جب کھیر رہا ہے تو اللہ کے حبیب نے صحابہ سے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح, اس کے اعضاء میں بھی خشوع کی کیفیت پائی جاتی. تو خشوع اگر دل میں ہوتا ہے, خوف خدا دل میں ہوتا ہے, ذکر الہی کی کیفیت دل میں ہوتی ہے, تو اعضاء میں بھی یعنی اس کے ظاہری اعضاء میں بھی یعنی خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور خشوع کا کئی درجات ہے. خشوع کے ابتدائی درجے, خشوع کا اوسط درجہ, خشوع کا اعلیٰ درجہ. ایک مسلمان کو ابتدائی درجہ تو کم از کم اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے. مثلا خشوع کا ابتدائی درجہ ہے ادھر ادھر نہ دیکھے. الحمدللہ بہت سے مسلمان ایسے خشوع کو اختیار کرتے ہیں, دائیں بائیں دیکھنا وغیرہ. خشوع کیا ہے؟ تو خشوع کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ نماز میں بالکل اپنے جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں پر نگاہ قائم رہے. ایک مرتبہ سرور کائنات فخر موجودہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو, قیام کے لیے کھڑے ہو, تو اپنی نگاہ سجدے کے مقام پر ہو. اس لیے فقہاء کرام نے ظاہری پہلے ظاہری تو خشوع پیدا کرو, پھر اس کا کوشش کرو کہ اللہ تعالی ہمارے باطن کو بھی درست کر دے. باطن کی خشوع کے لیے دعا کیجیے, اور مختلف طریقے جو باطن کے خشوع کے ہیں اس کو اختیار کیجیے. اللہ جو اولیاء اللہ نے, جو عرفاء عارفین نے, جو صوفیاء نے جو طریقے تجویز کیے ہیں اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ باطن کی خشوع کی بھی کیفیت پیدا ہوگی. تو جناب ظاہری خشوع بتایا گیا کہ قیام میں جب ہو تو سجدے کی جگہ پر نظر ہو, جب رکوع میں ہو تو یعنی اپنے پاؤں یعنی کا جو ظاہری حصہ ہے اس پر نظر ہو, جب یعنی سجدے میں ہو تو اپنے ناک پر نظر ہو, جب بیٹھے تو اپنے گود پر نظر ہو. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز کے اندر بعض لوگ ابتدائی اسلام میں بعض لوگ نماز کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ رحمتیں وہاں اوپر سے نازل ہوتی ہے اوپر دیکھا کرتے تھے. تو بتایا گیا کہ دیکھو کہ آسمان کی طرف نہ دیکھو, بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں تک فرمایا کہ جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم یعنی اس حالت میں اوپر دیکھیں گے ہو سکتا ہے تمہاری نگاہیں اچکلے ختم ہو جائے. تو اس لیے بتایا گیا کہ نماز کے وقت یعنی اوپر نہیں دیکھیں گے, آسمان کی طرف نہیں دیکھیں گے. ہاں اس بات کی اجازت ہے کہ جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کعبے کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن غیر کعبہ کے علاوہ اوپر ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے, سامنے نہیں دیکھیں گے, اوپر نہیں دیکھیں گے, دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے. تو یہ نماز کے خشوع و خضوع کے ظاہری آداب ہے. باطنی آداب تو یقیناً اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ یہ خیال کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں, کیونکہ نماز کا مقصد بھی بتایا گیا. نماز کس لیے پڑھو؟ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اب رہا یہ وسوسے آتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کہ خشوع و خضوع والی کیسے ہو سکتی ہے, وسوسے سے نجات نہیں ملتی ہے. تو یاد رکھیے کہ وسوسے آنا برا نہیں ہے, کیونکہ شیطان وہیں یعنی چور وہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں جہاں دولت ہوتی ہے, جہاں دولت نہیں ہوتی چور نہیں آیا کرتا, جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں وسوسے آتے ہیں. لیکن وسوسہ آنا یعنی برا نہیں, لیکن وسوسے پر جمنا برا ہے. کیسے جمنا؟ مثال کے طور پر نماز کے اندر کھڑے ہیں, وسوسہ آیا کہ اب آفس میں چلے گئے ہیں, آفس میں جو چلے گئے قیام میں رکوع میں بھی آفس میں ہے, فعلیں بھی کھول دیے, سجدہ بھی آفس میں ہے. ایسی نماز یعنی کہ جو نماز کا جو ثواب بتایا گیا وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے, اگر سے کہ فرض ساقط ہو جائے گا. ہاں نماز میں خیال آیا کہ آفس میں چلا گیا, فوراً ارے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, رکوع میں جانے سے پہلے پھر وہاں سے نکل گیا, پھر رکوع میں داخل ہوا میں گھر میں جا رہا ہوں, پھر وہاں سے نکل گیا. بچہ یہ خیال کیا کہ میدان میں کھیلنے کی جا رہا ہوں, ابھی دوسرا سجدہ بھی نہیں آیا تھا کہ میدان سے پلٹ گیا. تو شیطان مجبور ہو کر بولا کہ یہ تو بالکل نہیں مشکل ہی ہے, آخر میں وہ تنگ آ جائے گا. اس طرح نماز کو مکمل کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ نماز میں اختیار پر جم جانا یہ برا بتایا گیا. ابو داؤد میں یہاں تک یعنی بتایا گیا کہ جو انسان پوری کی پوری نماز یعنی مطلب خیالات میں گوا دیتا ہے, کیسی کہ شیطان تمہاری نمازوں کو اچک لیتا ہے, کسی کی پاؤ نماز کو اچک لیتا ہے. یعنی حدیث کے الفاظ ہے کسی کی یعنی پاؤ حصہ پوری کی پوری غفلت میں, کبھی آفس میں, کبھی گھر میں, کبھی کھیل کے میدان میں, کسی کی آدھی نماز کو اچک لیتا ہے, کسی کی تہائی نماز کو چک لیتا ہے, کسی کی تقریباً اس کا جب سلام پھیرتا ہے تو اس کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ نہیں رہتا, اس کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ نہیں رہتا. تو یاد رکھیے
کہ اب رہا یہ کہ خشوع خضوع فرض ہے یا واجب ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ فقہاء کرام جو بحث کرتے ہیں ظاہری اعمال سے بحث کرتے ہیں، عارفین علماء ربانیین اولیاء اللہ جو بحث کرتے ہیں کسی بھی عمل کے باطن سے بحث کرتے ہیں، تو چنانچہ جو فرض کو ساقط ہو جانا وہ ظاہری نماز سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن قبولیت الگ چیز ہے۔ قبولیت کس سے ہوگی؟ نماز کون سی قبول ہوگی؟ قبول ہوگی وہ نماز جو خشوع خضوع والی ہوگی۔ تو مثلا اس کی مثال عرض کروں، کسی سے آپ نے کوئی چادر لی، یعنی عاریتاً چادر لی، کوئی کپڑا لیا، ہم واپس کر دیں گے، تو اس کے بعد اس چادر کو آپ نے یقیناً جب استعمال کریں گے تو یہ اخلاق کے خلاف ہے، دھونا پڑے گا، دھوکے کر کے عطر لگا کے جب واپس کریں گے تو خوش ہو جائے گا۔ اور دوسرا شخص ہے اس چادر کو لے کر اور میلی کر کے پھینک دے رہا ہے، لے یعنی چادر کو تو ادا کر دیا، چادر کو ادا کرنے والا یہ بھی ہے، یہ لائق تعریف ہے، یہ لائق مذمت ہے، ادا تو ہو گئی لیکن قبولیت کس کی ہے؟ لائق مدح کون ہے؟ جو جس نے چادر کو اس سے بہتر انداز سے پیش کیا جیسے دی گئی تھی، جس نے چادر کو اور میلی کر کے دے تو دیا، ادا تو کر دیا، لیکن وہ قبولیت کے درجے میں نہیں ہوگی۔ ہماری نمازیں بھی اگر ایسی ہو تو قبولیت کے درجے میں نہیں ہوگی۔ ہماری نمازیں کب قبولیت کے درجے کو پہنچیں گی؟ جب اس کے اندر خشوع خضوع ہوگا۔ اس لیے اب خشوع خضوع کے مختلف طریقے بزرگوں نے بتایا۔ خضوع کے معنی بھی تقریباً جھکنے کے ہیں، خضوع کے معنی بھی اب علماء کا اختلاف ہے۔ خشوع ظاہری جھکاؤ کہتے ہیں، خضوع باطنی جھکاؤ کہتے ہیں۔ بعد نے کہا کہ خضوع یعنی ظاہری جھکاؤ کہتے ہیں، خشوع باطنی جھکاؤ کہتے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ خشوع ظاہر کا بھی ہوتا ہے، خشوع باطن کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت سے بات ثابت ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ جائے، ان کے دل جھک جائے اللہ کی بارگاہ میں، ان کے دل اللہ کی ذکر سے مانوس ہو جائے، یعنی ان ساکن ہو جائے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائے، کانپ جائے۔ یہاں پتہ چلا کہ خشوع کا تعلق دل سے ہے۔ جب دل میں خشوع ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو ظاہر میں بھی عاجزی کی کیفیت پیدا ہوگی، کہ قیام میں بھی عاجزی ہوگی، رکوع میں بھی عاجزی کی کیفیت پیدا ہوگی، سجدے میں بھی عاجزی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے جب ہماری نماز خشوع خضوع والی نہیں، پوری نماز پڑھ کے بھی ہم گویا بے نمازی کی طرح ہے، پھر ایسی نماز پڑھ کے کیا فائدہ؟ ایسی نماز پڑھ کے کیا فائدہ؟ ایک بزرگ سے کسی نے یہی سوال کیا تو بزرگ نے کیا پیارا جواب دیا، کیا تمہیں کبھی ایسے مقام پر کھانا کھانے کا اتفاق ہوا جہاں کثرت سے مکھیاں آ رہی ہیں؟ ہاں ہوا۔ تو اب اس کے بعد کہا کہ تمہیں سخت بھوک لگ رہی ہے، کھانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تم کھانے کو ملتوی نہیں کر سکتے، کیا تم نے کھانا چھوڑ دیا؟ نہیں۔ پھر کیسے کھایا؟ کہ ہم مکھیوں کو دور کرتے جاتے، دفع کرتے جاتے، کھانا کھاتے جاتے، مکھیوں کو دور کرتا جاتا، دفع کرتا جاتا، کھانا کھاتا جاتا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ تو بزرگ نے کہا کہ دیکھو کہ مکھیوں کی وجہ سے تم نے نماز کو نہیں چھوڑا، کھانے کو نہیں چھوڑا، دفع کرتے گئے کھاتے گئے، دفع کرتے گئے کھاتے گئے، تو وسوسے تو آتے رہیں گے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہاری نمازوں کو تباہ کر دے، تو جب مکھیوں کی وجہ سے جسم کی غذا کو نہیں چھوڑا جا سکتا تو شیطان کی وسوسے سے نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ نماز تو اس سے زیادہ ضروری ہے، نماز تو روح کی غذا ہے۔ تو جس طرح ہم مکھیوں کو دفع کرتے جاتے ہیں، اپنے پیٹ بھر دیتے ہیں، اسی طرح اس کی بھی نماز ہو جائے گی کہ جو وسوسے کو مسلسل دفع کرتے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے کیا مقرر ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کم از کم ایک رکن میں خیال آ گیا، یہ خیال کرے کہ اللہ بہت بڑا ہے، یہ میرے کاروبار بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، میرے آفس کا معاملہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، میرے گھر کے مسائل بہت بڑے ہیں۔ گھر کے مسائل یہی تو ہوں گے، یہ کہ کسی کو کھیل کے، کسی کو گھر کے، کسی کے کچھ کاروبار کے۔ تب یہ ہر مرتبہ اگر انسان صرف اگر معنی بھی نہیں جانتا، خشوع کی ایک کیفیت ہے کہ معنی پر غور و فکر کرے۔ اب ہر ایک شخص معنی نہیں جانتا، لیکن الحمدللہ ایک مسلمان تو اتنا تو جانتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس پہ غور و فکر۔ ایک مسلمان تو یہ جانتا ہے سبحان ربی العظیم، اللہ کی پاکی اس میں بیان ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان تو یہ جانتا ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان تو یہ جانتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، نبی پر سلام ہو رہا ہے کہ نبی کی طرف توجہ کر سکتا ہے، درود پڑھتے۔ ایک مسلمان تو جانتا ہے آخر نماز کے آخر میں میں مغفرت اللہ کی بارگاہ میں طلب کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اگر پوری عربی نہیں جانتا تو لیکن جو مقصد ہے اس میں جو چیزیں بیان کی گئی اس کو تو پیش نظر رکھتا ہے کہ میں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں، اللہ سے میں صراط مستقیم کا سوال کر رہا ہوں۔ تو یہ خشوع کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان چیزوں پر اگر غور و فکر یعنی مرکوز کرے تو انشاءاللہ تعالی انسان کی نماز کے اندر یعنی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ یہ تصور کرے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اگر یہ بھی ایک تو ہر مسلمان جانتا ہے، اتنا بھی تصور کر لے تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ انسان کی نماز وسوسوں سے خالی ہو جائے گی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا
یعنی آپ کی نماز ایسی بھی ہوتی ہے کہ کوئی نماز کہ جو دنیا کے خیالات سے یعنی بھری پڑی ہو یا کم از کم کچھ نہ کچھ دنیا کے خیال آئے، تو انہوں نے کیا پیارا جواب دیا. کبھی کبھی دوسروں کو یعنی یہ بطور تکبر کے نہیں، بطور ریاکاری کی نہیں، کبھی دوسروں کو، نوجوانوں کو ان کو یعنی نماز کی عظمت بتانے کے لیے، عبادت کی اہمیت بتانے کے لیے کبھی کبھی بزرگان دین اپنے حال کو بھی بیان کر دیتے ہیں. اس بزرگ نے کیا پیارا جواب دیا، دیکھو کہ نماز کے اندر جب ہم کو نماز کے باہری دنیا کا خیال نہیں آتا تو نماز کے اندر کیسے دنیا کا خیال آئے گا؟ نماز کے باہر ہی ہمارے دل دنیا کے خیال سے خالی ہوتے ہیں تو نماز کے اندر کیوں کہ دنیا کا خیال آ سکتا ہے. اس لیے بتایا گیا کہ حضرت حاتم اصم علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے حضرت یوسف بن عاصم نے پوچھا کہ تم نماز کیسے ادا کرتے ہو؟ اور انہوں نے کہا جب نماز کے لیے میں کھڑے ہوتا ہوں تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتا ہوں. میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میرے دہنی طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف دوزخ ہے، میں پور صراط پر ہوں اور میرے پیچھے ملک الموت ہے، اور میں یہ خیال کرتا ہوں میری زندگی کی آخری نماز ہے. دہنی طرف جنت کا خیال، بائیں طرف دوزخ کا خیال، اور پور صراط ذرا بھی بے احتیاطی ہو گئی تو جہنم میں گر جانے کا ڈر، اور ملک الموت تیار ہے کہ نہ معلوم کہ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، ہر نماز کو کیسے ادا کرو جیسا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. یہ تصور کرتا ہوں کہ زندگی کی آخری نماز ہے. اب پورے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں، پورے خلوص کے ساتھ میں سلام پھیرتا ہوں. تو حضرت یوسف بن عاصم نے پوچھا کب سے ایسی نماز ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا 30 سال سے. آپ نے افسوس کیا کہ ہمیں ایک نماز کا بھی ایسے موقع نہیں ملا کہ اس قسم کی نماز ادا کرے. اس طرح نماز کی خشوع و خضوع کو دیکھنا ہے تو بزرگوں کی سیرت پڑھیے کیسے نماز خشوع و خضوع سے ادا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بہت مشہور و معروف صحابی ہے کہ جب حرم میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ایسے ان کے اندر عاجزی کی کیفیت، خشوع کی کیفیت پیدا ہو جاتی، خوف خدا سے یعنی ایسے ساکن ہو جاتے کہ ان کے جسم کا کوئی بال بھی حرکت نہیں کرتا، اور اتنی دیر تک قیام کرتے. کبھی کبھی کبوتر اور چڑیا یہ خیال کرتی کہ یہ انسان نہیں معلوم ہو رہا ہے، ستون سمجھ کر ان کے کھاندے پر بیٹھ جاتے. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بتایا گیا کہ اسی جیسی نماز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہوا کرتی تھی. اور ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت مسلم بن بشار، ان کی نماز کیسے ان کی نمازیں تھیں اندازہ لگائیے کہ اس لیے تو بتایا کہ یہی وہ نماز الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. ایسے بزرگوں کی نماز واقعی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی مومنین کی معراج ہے. تو اس کے بعد جب گھر میں آتے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بچے گڑبڑی وغیرہ کرتے ہیں، بچوں کو مکمل طور پر روک لگائی نہ جا سکتی. تو عام طور پر اکثر مشہور معروف ہے کم از کم نماز کے وقت آپ ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، گڑبڑی مت کرو، نماز کے بعد پھر تم شور شرابہ کہنا. لیکن جب مسلم بن بشار علیہ رحمہ جب گھر میں آتے تو یہ حکم دیتے کہ دیکھو کہ کوئی شور شرابہ نہ کرے، کیونکہ شور شرابہ کرنے کی وجہ سے جو ان کے اندر جو کیفیت الہیت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، اس کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے. کہ چنانچہ ہاں تمہیں اجازت ہے جب میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤں تو جتنا چاہے تم شور مچانا، کیونکہ تمہارا شور مچانا مجھے سنا ہی نہیں دیتا. ایسے خشوع ہے، ایسے خوف کی نماز ہوا کرتی ہے کہ اعلان یہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم شور شرابہ کرنا. خالی نماز کے علاوہ خالی حالت میں تمہیں شور و شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ہے بزرگوں کی نمازیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے، لغو بیکار بات، یوزلیس، اعراض کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. یہ آیت آج کے خاص طور پر معاشرے میں اس آیت پر خصوصیت سے توجہ کرنے، تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ لغو کس کو کہتے ہیں. لغو کے کئی معنی بیان کیے گئے. ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ لغو ہے. لغو اور لہو کے معنی بھی یہی ہے، جسے لہو لعب کہتے ہیں. لغو ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے. اب لغو کے کئی درجے ہیں. لغو وہ ہے جو حرام ہے، لغو وہ ہے جو مکروہ ہے، لغو وہ ہے جو مباح بھی ہے. جیسے عام اپنے زندگی کاروبار وغیرہ کا ذکر کرنا، عام چیزیں کہ جو حرام نہیں ہیں، سیاسی باتیں وغیرہ کرنا جو حرام نہیں ہے، جو حرام کے دائیں، یہ لغو کیا ہے؟ مباح ہے. ایک لغو کفر کے درجے میں ہے کہ جیسے اس انداز سے دین اسلام کی بات کرنا کہ جس سے قرآن کا کہ مذاق، اللہ کے نبی کی مذاق
کی اگر یعنی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ لغو کہاں پہنچا دیتا ہے؟ کفر تک یعنی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سب دلائل موجود ہے کہ لغو کے کئی اتنے درجات ہیں۔ تو اب جو مومن کامل ہے وہ ہر قسم کے لغو سے بچے گا، مومن کامل ہر قسم کے لغو سے بچے گا۔ تو اب یہ کہ لغو کفر کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر کہا کرتے تھے جب اہل ایمان صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ ان کی قرات پر تم غالب آ جاؤ۔ اس قسم کا لغو کفر انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو اب رہا لغو کا جھوٹ، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کی صفت کی جو لغو کو نہیں سنتے، والذین اذا مروا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ نیک بندے، اذا مروا باللغو، جب لغو سے گزرتے ہیں، جو نامناسب باتوں سے گزرتے ہیں، جھوٹ چغلی غیبت وغیرہ اگر کرتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں وہاں سے گزرتے ہیں تو اس میں شامل نہیں ہوتے۔ مروا کرامہ و شرافت کے ساتھ شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو اب آج ہماری زندگی کس حد درجے لغویات کے اندر ڈوبی، غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لغو کی بہترین تعریف یہ ہے جو بھی چیز اللہ سے غافل کر دے وہ لغو ہے، جو بھی چیز انسان کو اللہ سے غافل کر دے لغو ہے۔ تو پہلے تو ہم ان لغو کو چھوڑیں جس لغو کا تعلق گناہ سے ہے، یہ فرض واجب ہے، جیسے کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، اور روزے میں تو اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے، روزے کا جو یعنی حسن ختم ہی ہو جاتا ہے اگر غیبت وغیرہ کرتے ہیں۔ غیبت کا روزہ ہو کہ غیر روزہ، ہر موقع پر غیبت نہیں ناجائز و حرام ہوگی۔ غیبت، چغلی وغیرہ، کسی کو تکلیف دینا، ایسی باتیں کرنا، یہ ساری کی ساری جو لغو ہے جو ناجائز ہے۔ ایک لغو کا وہ درجہ ہے، ناجائز تو نہیں ہے، مباح ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں، جس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لغو کو بھی چھوڑنا ایک مومن کامل کی شان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من حسن اسلام المری، ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے، بیوٹی یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی ہی، جو لا یعنی، جو اردو کا جو لفظ ہے اسی عربی ہی سے نکلا ہے، اردو کا جو محاورہ ہے لا یعنی باتیں، ما لا یعنی ہی، جو اسے ضرورت نہیں ہے، لا یعنی باتوں سے اجتناب کرنا، یہ اسلام ایک آدمی کے اسلام کی خوبی ہے۔ آدمی کے اسلام کا کمال کیا ہے؟ لا یعنی کی چیز کو چھوڑ دے جو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ چلتے چلتے بلڈنگ تو خریدنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، یہ بلڈنگ کتنے میں بنی ہوگی، کتنی لاگت آئی ہوں گی، کتنے پیسے لگے ہوں گے، یہ کار کتنی خوبصورت ہے، اس کار کی قیمت کیا ہے، اس کار کی قیمت، کار لینے کا ارادہ نہیں ہے زندگی میں، اگر لینے کا ارادہ ہے، اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو لغو میں نہیں آئے گا، وہ لغو جو مباح ہے۔ یہ لغو مباح تو ہے، لیکن ایک مومن کامل ایسی چیزوں میں اپنے وقت کو خراب نہیں کرتا۔ اہل اللہ کی زندگی پڑھیے کیسے ان لغویات سے اجتناب کرتے تھے، یہاں تک کہ ایسے ایسے مجاہدے انہوں نے اس مباح لغو سے بھی اجتناب کے لیے انہوں نے مقرر کر دیے تھے کہ دیکھیں کہ نفس تو مانتا نہیں کہ مختلف قسم کی ایسی باتیں جو سے ضرورت ہی نہیں زندگی میں۔ لغو کا تعلق قول سے بھی ہے، لغو کا تعلق فعل سے بھی ہے، لغو کا تعلق قیال سے بھی ہے۔ تب ہمارے فعل تو دیکھیے شادیوں میں اور رسم و رواج میں کیسے کیسے لغویات کا ہم شکار ہوتے ہیں، اس لغویات کے لیے ہم پیسہ پانی کی طرح بہا کر پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی کے لیے ہر ناجائز اور جائز طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ یقیناً یہ لغو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ حرام تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی عمل، اگر لغویات کا تعلق جو عمل سے کو دیکھنا ہے تو ہمارے شادی، ہمارے رسم و رواج کو دیکھ لو کہ کتنے لغویات سے ہم شکار ہو گئے، پٹائے وغیرہ جو سب ناجائز ہے، یہ لغویات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب بزرگان دین تو صرف جو مباح لغو ہے، مباح لغو کے اجتناب کے لیے کتنے انہوں نے مجاہدے کیے، بلکہ یہاں تک کہ اپنے نفس پر مقرر کر دیا تھا۔ کیا مقرر کر دیا تھا؟ اگر کوئی ایسی بات جو تجھے ضرورت نہیں ہے، جو تجھے یعنی مطلب ہے کہ دنیا میں کام نہیں آتی ہے، تو ایسی بات کرے گا، ایسا کام کرے گا، جائز تو ہے لیکن جو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو چنانچہ مثال طور پر ابھی میں جیسے جاتے جاتے کہنا کہ یہ کتنے اسٹوری ہے، یہ کتنے میں بنا ہوگا، کتنے دن میں بنا ہوگا، فلاں فلاں، تو انہوں نے مقرر کر دیا کہ دیکھو کہ یعنی ہم اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنی رکعت نمازیں پڑھیں گے، لیکن پھر بھی کبھی غلطی ہو جاتی تو کہتے کہ نفس ابھی تو سدھرا نہیں، اس کہ نماز سے زیادہ روزہ رکھنا اور دشوار ہے، اتنے روزے رکھیں گے، پھر بھی کبھی کبھار زندگی میں لغو تو ایسا لغو جو مباح ہے ہو ہی جاتا ہے، تو پھر بھی نفس کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تو روزے سے بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے اتنے روپے خرچ کریں گے۔ اب نفس رک گیا، کیوں؟ اس لیے کہ مشہور محاورہ ہے کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، چمڑی یعنی تباہ ہو
جائے، محنت لگ جائے، وقت لگ جائے تو تیار ہے، لیکن دمڑی نہ جائے، پیسہ نہ خرچ ہو۔ اب نفس یعنی مطلب کنٹرول میں آ جاتا ہے کہ دیکھو کہ یہ کام کریں گے اس طرح کرنا پڑے گا۔ اس انداز سے بزرگان دین نے اس ان آیات کریمہ پر عمل کر کے بتایا، والذین ہم عن اللغو معرضون، جو لغو کام سے اعراض کرتے ہیں، جو مباح سے اعراض کرے گا تو یقیناً ہوتے ہوتے اسے ناجائز حرام سے بھی لغو کی یعنی بتتا رہے گا۔ جو مباحی سے اعراض کرتا ہے، نامناسب باتیں نہیں کہتا، مباح یعنی جو جائز ہے وہ باتیں نہیں کہتا ہے، تو ناجائز تو باتوں سے یقیناً یعنی اعراض کرے گا۔ تو بتایا گیا اس لیے زبان پر کنٹرول کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آگے چل کر شرمگاہ کی حفاظت کے بارے میں آ رہا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو وہ شخص جو اپنے دونوں رانوں میں، جو دونوں جبڑوں میں ہے، یعنی اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو اندازہ لگائی کہ ان دونوں کی حفاظت بہت اہم ہے۔ آج بے شمار جو گناہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ہم زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ لغو کا شکار کب ہوتا ہے؟ انسان لغو کا شکار اس وقت ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ پر عمل نہ کرنے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ کہ انسان زبان کی حفاظت نہ کرتا ہے۔ زبان کی حفاظت جب نہیں کرے گا، جو چاہے بولنے کی عادت ہوگا، کسی کی غیبت کرے گا، کبھی یعنی کسی کی چغلی کرے گا، کبھی کسی کو اپنے زبان سے تکلیف پہنچائے گا۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلم کی تعریف کیا بتائی گئی؟ مسلم وہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ من لسانہ و یدہ، زبان کو پہلے ذکر کیا گیا، کیوں؟ ہاتھ سے بہت کم ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن زبان سے نہ معلوم کہ کتنی مرتبہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث شریف میں کامل مسلمان کون ہے؟ جو زبان سے بھی تکلیف نہ دے۔ میں ایک اہم بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ عموماً دیکھا جاتا ہے زبان سے جب تکلیف دینے کی بات آئی تو ہم اپنے احباب کو، جو تھوڑا سا بھی عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اپنے احباب کو زبان سے تکلیف نہیں دیتے، رشتہ داروں کو زبان سے تکلیف نہیں دیتے۔ تھوڑا سا بھی اگر اسلام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے کاروبار میں ساتھ یعنی کام کرنے والوں کو زبان سے تکلیف نہیں دیتے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے اکثر کہ جن کے حقوق ان سے بھی زیادہ ہے، جن کے حقوق ان سے بھی زیادہ ہے، کہ رشتہ داروں کے حقوق، رشتہ داروں میں بھی ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یعنی مطلب یہ کہ حقوق جو سب سے زیادہ قریب ہے کہ یعنی ماں باپ کے حقوق بچوں پر ماں باپ کے حقوق۔ تو ہم اکثر دیکھنے میں آتا ہے اس حدیث پر ہم باہر تو عمل کرتے ہیں، کسی کو اپنے زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتے، لیکن صبح سے شام تک ایک شوہر اپنی بیوی پر طعنہ دے کر کتنی تکلیفیں پہنچاتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے خلاف ایسی زبان درازی کر کے کتنی تکلیف پہنچاتی ہے، ایک بیٹا ماں باپ کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ تو کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو سب سے زیادہ جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، انہیں صبح سے شام تک ایک گھر کے اندر، گھر کے ماحول میں دیکھ لیجئے ہم اپنی زبانوں سے کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ایک ساس بہو کو، ایک بہو ساس کو، تو یاد رکھیے کہ اس وقت تک ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے سمجھے نہیں جائیں گے جب تک کہ جس طرح ہم باہر ہم اپنی زبانوں کو محفوظ کرتے ہیں ہم اندر بھی محفوظ کریں، تو یقیناً والذین ہم عن اللغو معرضون پر ہم عمل کرنے والے ہوں گے۔ اعراض، اور یہاں پر یعنی فعل کو بھی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اسم مورث کے معنی اعراض کرنے والا، یوریدون کے معنی اعراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسم ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر استمرار کا مطلب کنٹینیوس کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کام صرف یہ کہ رمضان کے حد تک ہی نہیں، رمضان کے حد تک بہت سے انسان زبانوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، بھئی رمضان چھوڑو، رمضان غیبت نہیں کرتے، اچھی بات ہے، رمضان کسی کی چغلی کرتے، اچھی بات ہے، لیکن موردون یہ لفظ بتا رہا ہے کہ رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو ہمیشہ ان لغویات سے احتراز کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں۔ لفظی معنی کریں گے، زکوٰۃ معنی تزکیے کے لیے، تزکیہ معنی پیوریفیکیشن۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں گنجائش ہے، اگر یہ معنی کر لیے جائے تو پیوریفیکیشن ہر وہ جو نفس کا گناہوں سے پاکی ہوگی، اس سے اجتناب کرے گا، اس سے دوری اختیار کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر نماز، نفس کا تزکیہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ نمازی نہ ہو۔ جیسے روزہ، نفس کا تزکیہ اسی وقت ہوگا جب کہ روزے کو اختیار کرے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکوٰۃ او علی کل شیء زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب پاک، پیوریفیکیشن، کہ جس کو پاک کیا جاتا ہے، ہر چیز کے لیے پاکی کا ایک طریقہ ہے۔ اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ الجسد یا الصیام، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جو جسم میں جو اس کی روح ہے، جسم میں جو اس کا قلب ہے، جو گناہوں کی کثافتوں میں ڈوبا ہوا ہے، روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے قلب اور روح کی کثافتوں کو، میل کچیل کو دور فرما دیتا ہے۔ تو جس طرح یہ نفس کی
یعنی پاک نفس کی پاکی نماز و روزے سے ہے، مال بھی ہمارا ہی ہے، مال بھی ہمارا ہی ہے، تو مال کی پاکی کس سے ہے؟ زکوٰۃ دینے سے ہے۔ مال کی پاکی کس سے ہے؟ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے۔ اس طرح اگر یہ معنی کیا جائے تو یہ جو زکوٰۃ تزکیہ نفس پر بھی یعنی آیت شامل ہو جائے گی، اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے کہ فرض ہو کہ واجب ہو کہ مستحب ہو، سارے کے سارے اعمال خیر پر یعنی یہ معنی عام ہو جائیں گے، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اب رہا یہ کہ اس قسم کے معنی، ایک تو یہ کہ یہ آیت کریمہ کا انداز خود ایسا بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لفظ نہیں فرما رہا ہے، زکوٰۃ کے لیے فاعلون کام کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے لیے یعنی تزکیے کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ معنی ہو جائے گا زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فاعل زکوٰۃ ہے وہ فاعلین زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اس معنی کو زیادہ ترجیح دینے کی، یہ سورہ مکیہ ہے۔ زکوٰۃ اور روزہ کب فرض کیے گئے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے بعد مدنی زندگی میں۔ نماز کہاں فرض کی گئی؟ مکے میں فرض کی گئی، مکی زندگی میں۔ اس اعتبار سے جب زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں دیا گیا، پھر اس کے معنی یہ لینا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں کیوں کر صحیح ہوگا؟ تو جنہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کے معنی لیے جاتے ہیں، تفسیر ابن کثیر وغیرہ مفسر کرام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں شک نہیں کہ روزہ تو مدینے میں فرض کیا گیا، کہ نفس خیرات و صدقات یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم تو مکے میں بھی اترا، تو نفلی صدقات زکوٰۃ کہہ کر کبھی کبھی قرآن حدیث میں نفلی صدقات کے بھی معنی لیے گئے ہیں، اس طرح کہ اللہ کی راہ میں خرچ و خیرات کرتے ہیں، یہ ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ زکوٰۃ تو فرض کر دی گئی مکی زندگی میں، لیکن نصاب وغیرہ جو قوانین مقرر کیے گئے کہ کس پر فرض ہے، یعنی کب فرض ہے وغیرہ، جو اصول قوانین جو بیان کیے گئے، وہ سارے کے سارے قوانین کہاں بیان کیے گئے؟ مدنی زندگی میں۔ اس اعتبار سے اس آیت کریمہ کے دو بھی معنی کیے جا سکتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اب رہا یہ کہ یہ بہت اہم بات یہ ہے کہ اکثر نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان اور ایک بات بیان کی گئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی الصلاۃ خاشعون والذین هم للزکاۃ فاعلون کے درمیان کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لغو تو کسی بات میں بھی، نماز ہو کہ غیر نماز، برا ہے، لیکن نماز کے اندر لغو اور زیادہ برا ہوگا، زکوٰۃ کے اندر لغو اور زیادہ برا ہوگا۔ ان دونوں عبادتیں جو ساری عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے، ایک بدنی عبادت نماز، مالی عبادت زکوٰۃ، ان دونوں کو تو حد درجہ احتیاط کرے، اسے لغویات سے پاک و صاف کرے۔ کیسے؟ کہ نماز کی لغویات تو آپ سن چکے ہیں کہ نماز کو حد درجے یعنی لغویات سے پاک و صاف کرے، ہر قسم کے خیالات وغیرہ وغیرہ، برے خیالات وغیرہ سے پاک صاف کرے۔ زکوٰۃ کو کس سے پاک صاف کرے؟ نام و نمود کے ذریعے سے، یہ بھی لغو ہے، ریاکاری کے ذریعے سے، یعنی ایسا اسلوب اختیار کرے کہ جس سے دکھاوا معلوم ہوتا ہے، یعنی خاص طور پر ماہ رمضان میں بعض لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ان سارے لغویات سے اپنی زکوٰۃوں کو پاک و صاف کرو۔ اس لیے خصوصیت سے زکوٰۃ اور نماز کے درمیان حکم دیا گیا کہ ہر چیز کو لغو سے پاک و صاف کرنا ہے، اور خصوصیت سے تم اپنی نمازوں کو اور اب تم اپنے زکوٰۃ کو ہر قسم کی برائی سے پاک و صاف کرو۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ جیسے نماز میں کس کی ضرورت ہے؟ خشوع کی، تو زکوٰۃ میں کس کی ضرورت ہے؟ خلوص کی۔ خلوص تو وہاں بھی ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پہ اخلاص کہاں کم پایا جاتا ہے؟ خرچ کرنے میں۔ اس لیے بتایا گیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ اور نماز کے درمیان میں والذین هم عن اللغو معرضون کہ لغو سے اعراض کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، جو پاک دامن ہوا کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اجازت ہے ان کی اپنی بیویوں کے پاس جانے کی، اور ما ملکت ایمانہم، جو ان کے ہاتھ مالک ہے، یعنی مملوکہ کنیزیں۔ اب رہا یہ کہ اب کنیزوں کا دور نہیں رہا، جس کو لونڈی کہتے ہیں، بادی کہتے ہیں، اب یقیناً اب ہم جو بات کریں گے بیویوں کے بارے میں، الا فإنہم غیر ملومین، ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں، وہ قابل ملامت نہیں سمجھے جائیں گے۔ اب رہا یہ کہ یہاں یہ ذہن نشین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے علاوہ یہ جو چیزیں جائز ہے، فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ اور چیزوں کو تلاش کریں گے اپنی شہوت کو خرچ کرنے کے لیے، وہی حد سے بڑھنے والے۔ یہ ایسا جامع کلمہ ہے، بہت سی ناجائز حرام باتیں جو اس سلسلے میں اس سے تعلق رکھنے والی داخل ہوگی، جیسے متاع،
ٹیمپریری نکاح کرنا، اور جیسے لواطت، حیوان وغیرہ، یہ کہ مرد مرد سے یا عورت سے جتنی برائیاں، خاص طور پہ یورپین دنیا میں بہت سی بات ایسی ہیں کہ الحمدللہ ہمارے سماج میں کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جو یورپین دن میں اس قسم کے خطرناک جو جرائم جو کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں، ساری کی ساری اس کے اندر باتیں داخل ہو گئی، جو ان کے علاوہ جو مطلب ہے کہ جو بیویوں کے علاوہ اور راستوں کو تلاش کرتے ہیں، وہ قابل ملامت ہے، ان پر ملامت کیجیے۔ لواطت وغیرہ، متع وغیرہ، ٹیمپریری نکاح، ساری کی ساری باتیں اختیار کرنے والے وہ قابل ملامت ہے، وہ لائق ملامت ہے۔ اب رہا یہ کہ جب ازواج کی بات آئی، اس کے بھی حدود ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں تو ساری تفصیل بیان نہیں کی جاتی، تفصیل تو بیان کون کریں گے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو رسول تمہیں دے لے لو، ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ نماز کا اللہ حکم دے گا نماز پڑھو، نماز پڑھ کے کون بتائیں گے؟ اللہ کے نبی۔ نماز کا طریقہ کون بتائیں گے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرمائے گا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کیسے دو؟ قرآن میں تھوڑی بیان کیا گیا، سال میں ایک مرتبہ دو، اور کتنی پیسوں پر دو، کتنے نصاب پر دو، وہ کون بتائیں گے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اللہ فرمائے گا حج کرو، حج کا طریقہ کون بتائے گا؟ حج کا طریقہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے درحقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ کہ روایات کے نچوڑ کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ بیویوں میں بھی اس بات کا لحاظ کیا جائے، ایک مسلمان کو 4 سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ 2 بہنوں کا نکاح جائز نہیں، وقت واحد میں 2 بہنوں کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی نہیں ناجائز ہوگا کہ ایک بہن کے انتقال کے بعد، اس کی عدت گزرنے کے بعد، یا ایک بہن کے طلاق کے بعد، اس کی عدت گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح اور ایک اہم بات جو عموماً لوگ جس کے طرف توجہ نہیں کرتے کہ جس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ایسی 2 عورتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد قرار دیا جائے تو جس کو سوکن کہتے ہیں، دونوں کو سوکن، ایک کو مرد قرار دیا جائے تو دوسری حرام ہو۔ مثلا خالہ، اس کی بھانجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عورت سے نکاح کیا گیا اور اس کی بھتیجی سے نکاح کیا گیا، سگی بھتیجی، پھوپھی اور بھتیجی، کیونکہ ایک کو مرد قرار دیا جائے تو دوسرے سے جو دوسری کیا بن جائے گی؟ بھتیجی بن جائے گی۔ یا ایک کو مطلب ہے کہ بھتیجی کو مرد قرار دیا جائے تو گویا پھوپھی سے نکاح کرنا لازم آئے گا۔ تو ایسی 2 عورتوں کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، آپس میں اتنے قریبی ذوی الارحام میں سے ہے، ایک کو مرد قرار دیا جائے تو دوسری حرام ہو جائے۔ جیسے ابھی میں ایک مثال عرض کیا کہ خالہ اور اس کی بھانجی، پھوپھی، اس کی بھتیجی، ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور نکاح نہیں کیے جانے کے جیسے مثال پر دودھ وغیرہ پی لینا، کہ کب؟ شیر خارگی کے زمانے میں، جس کی مدت 2 سال کے اندر کوئی بچہ کوئی عورت اگر کسی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے تو پھر اس کی اولاد اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ ازواج کی تفصیل دیکھنا ہے کہ ازواج حقیقت میں کون ہیں، تو احادیث کریمہ اس کی تفصیل بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کے علاوہ اور راستے کو اختیار کریں گا، اس کے علاوہ اور راستے کو اختیار کریں گا تو شہوت کو خرچ کرنے کے اس مقام پر مفسرین کرام نے بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ اسی طرح آج مطلب خاص طور پر آج برے جو آوارہ قسم کے لوگ، غلط قسم کے لوگوں کے اندر جو وبا عام ہے، جو یورپین دنیا سے آئی ہے، جس کو مشت زنی کہا جاتا ہے، کہ اپنی شہوت کو اپنے مادے کو خارج کرنا بغیر نکاح کے، یہ بھی ناجائز، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو اس کے علاوہ راستے کو اختیار کرے گا کہ وہ بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن ایسے حالت میں اٹھیں گے کہ ان کی ہاتھیں حاملہ عورت کی طرح ہوں گے، کیوں؟ وہ ہاتھ سے اس قسم کا عمل کر مطلب اس کے علاوہ جو نکاح کے علاوہ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو علامت اس بات کی ہوگی کہ دنیا میں اس قسم کا فعل کیا کرتے تھے کہ جیسا کہ جہنم سے جانے سے پہلے بعض گناہ ایسے ہوں گے کہ میدان محشر میں پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کا گنہگار ہے۔ میدان محشر میں ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے، میدان محشر میں جب قبر سے اٹھے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اگر کوئی قبر سے اٹھے گا اور اس کے گلے میں اگر اس کے جبڑے کو کوئی سانپ کاٹ رہا ہے، پکڑ لیا ہے اس کے جبڑوں کو، تو سمجھ جانا کہ لوگ سمجھ جائیں گے یہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ جہنم کی سزا تو اپنی جگہ ہے کہ اس کے مال و دولت کو تپا کر اس کے جسم پر داغا جائے گا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن
قبر سے اٹھے گا تو فوراً میدان محشر میں ابھی حساب و کتاب بھی مکمل نہیں ہوگا، اس کی علامت یہ ہوگی کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک شخص یعنی میدان محشر میں ایسا ہوگا کہ گوشت نگاہ ہی نہیں دے گا، پھر ہڈی چمڑا جس کو کہتے ہیں، بالکل یعنی ہڈیوں کا کوڑا ہوگا۔ یہ علامت ہوگی کہ ضرورت مند نہیں تھا، پھر بھی لوگوں سے مانگا کرتا تھا، خیر و خیرات مانگا کرتا تھا، کہ جیسے کہ بہت سے ایسے فقیر بھی ہے جو بظاہر فقیر ہے، حقیقت میں فقیر نہیں ہے، تو ایسے فقراء کہ جو ہو کر بھی مانگا کرتے تھے، کل قیامت کی علامت یہ ہوگی میدان محشر میں جب آئیں گے تو ان کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن ایک شخص ایسا اٹھے گا کہ اس کے یعنی بجانی پر تھوک ہوگا، اس بات کی علامت ہوگی یہ قبلے کا ادب بجا لایا نہیں کرتا تھا، قبلے کی طرف رخ کر کے وہ تھوکا کرتا تھا۔ تو اس طرح یعنی جس کی انگلیاں اس طرح حاملہ عورت کی ہوں گی تو دنیا میں اس قسم کا فعل کیا کرتا تھا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کو اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، امانت اور عہد۔ اب رہا یہ کہ اس آیت کریمہ، ان آیات کریمہ کا اقتدام کس بات پر ہو رہا ہے؟ اس بات پر ہو رہا ہے کہ یہ جنت کے وارث۔ آپ کہیں گے کہ اس میں روزے کا ذکر نہیں ہے، اس میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر ساری کی ساری باتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر جب ہم ایمان لا چکے، گویا اس سے ہم نے عہد کر لیا۔ کیا عہد کر لیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا، گویا اللہ سے عہد ہے۔ ایک عہد تو وہ ہے جو ہم نے میثاق کے دن کیا تھا، روز میثاق کا دن۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلی، ہاں کیوں نہیں۔ جب ہم نے رب مان لیا تو اس کے سارے احکام کی پابندی، یعنی اس عہد کو پورا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اس اعتبار سے یعنی اور جو عبادات اس میں ذکر نہیں کیے گئے، خود بخود اس میں وہ سارے کے سارے فرائض و واجبات داخل ہو جائیں گے جو اللہ کے عہد کو پورا کریں گے۔ امانت اس کے اندر بہت بڑی وسعت ہے، جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت صرف یہی نہیں ہے جو آپ کے پاس کوئی مال دولت پیسہ کوئی چیز آپ نے آپ کے پاس رکھ دی اور آپ ایک مقررہ یعنی مدت کے لیے پھر اس واپس اگر یعنی طلب کرتا ہے تو اس کو ایسا ہی واپس لوٹا دیا جائے، امانت ہے۔ امانت یہی نہیں ہے، امانت ایک لفظ عام ہے۔ اللہ نے جو ہمیں آزادی ہے یہ بھی امانت ہے۔ اللہ نے پاک و صاف ہمیں قلب دیا، اللہ نے ہمیں جب دنیا میں آئے تو پاک و صاف گناہوں سے پاک و صاف آنکھیں دی، کان دی، یہ بھی امانت ہے۔ سارے اعضاء امانت ہے۔ آنکھوں کی امانت کیا ہے؟ ناجائز حرام باتوں سے اس کے روکے، اور اس کو اچھی باتوں یعنی باتوں کو دیکھے۔ اور کانوں کی امانت کیا ہے؟ لغو باتوں سے، حرام باتوں سے، جو آج کل کے جو یعنی سیریلس وغیرہ یا فلم وغیرہ ان چیزوں سے جس کے سننے سے اپنے کانوں کو باز رکھے۔ اور قدم کی امانت کیا ہے؟ حرام مقامات سے جانے سے بچے۔ ہاتھوں کی امانت کیا ہے؟ حرام باتوں کی طرف اپنی انگلیاں ہاتھوں کو نہ اٹھائے۔ یہ ساری کے ساری اعضاء امانت ہے، یعنی ان کو گناہوں سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے پاک و صاف دیا تو اللہ کی بارگاہ اللہ ہمیں کب خوش ہوگا؟ اللہ کب ہمیں تقرب عطا فرمائے گا؟ جب ہم جس طرح اللہ نے ہمیں دیا تھا۔ امانت کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ جو جیسے جس چیز کو دی گئی ویسے ہی واپس کرے، جس طرح اللہ نے ہمیں دیا تھا پاک و صاف۔ ہم نے اگر گناہوں سے میلا کچیلا کر دیا اور کبھی گناہ ہو گیا اور توبہ کے ذریعے سے ہم نے اس کو پاک و صاف نہیں کیا، گویا ہم نے امانت میں خیانت کر دی۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں توبہ کا طریقہ بتایا۔ ماہ رمضان خاص طور پر یہ توبہ کی قبولیت کا ایک اہم موقع ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ ہمیں موقع دیا گیا کہ اگر ہم اس امانت میں، ہماری ان امانت میں ہم نے خیانت کی ہے، آنکھوں میں خیانت کی ہے، کانوں میں خیانت کی ہے، دل میں خیانت کی ہے کہ دل میں جو ناجائز حرام جو جذبات ہے اس سے خیانت کی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے ان امانتوں میں جو خلل واقع ہو گیا ہے تو ہم اپنے ان کی کثافتوں کو ہم دور کر کر اسے پاک و صاف پاک و مجلہ کر سکتے ہیں۔ امانت بہت بڑی وسیع مضمون ہے۔ مثلا اگر کسی نے آپ کو کوئی راز کی بات کہی دی، دوسروں کو نہ بتایا، یہ بھی امانت ہو گئی۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے تو وہ بھی امانت ہے وہ بات۔ تو آپ کو یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ سے مشورہ لیا گیا آپ دوسروں کو اس کو پھیلا دے، یعنی وہ کہتا ہے خود انداز بتا رہا ہے کہ یہ بات دوسروں کو نہ بتائی جائے۔ تو اسی طرح کسی مجلس میں یعنی مطلب ہے کہ آپ کی ایک مجلس ہے، ایک یونین ہے، اس کے اندر اس کی بات امانت ہوتی ہے جب تک کہ سارے کے سارے اہل مجلس اس بات پر راضی نہ ہو جائے کہ اس کو نشر کیا جائے۔ جب نشر کرنے کے لیے اگر وہ کہتے ہیں تو اس وقت آپ بات کہہ سکتے ہیں۔ آپ فردی طور پر انفرادی طور پر کسی بات کو لیک نہیں کر سکتے،
تو چنانچہ اس طرح امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے. ایک امانت لوگوں کی رکھی ہوئی، ایک امانت ملی ہوا کرتی ہے، ایک امانت قومی ہوا کرتی ہے، اور سب سے بڑی امانت اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی طرح عہد کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک عہد اللہ کا عہد ہے، ایک عہد اللہ کے نبی کا عہد ہے، ایک عہد ایک انفرادی عہد ہے جو انفرادی طور پر وعدہ کرتے ہیں، یہ بھی عہد ہے. اور ایک عہد ملی اور قومی طور پر جو ہمیں مطلب کسی چیز پر کوئی جائز چیز پر ہم وعدہ کر لیتے ہیں، اس کی بھی پاسداری، اس کا بھی لحاظ کیا جائے. اس طرح عہد بھی اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. حضور خواجہ بند نواز گیس الجلال علیہ الرحمٰن نے امانت کے بارے میں کیا پیاری بات فرمائی کہ یہ کب فرما رہے ہیں؟ اس وقت جب کہ ابھی اس حد درجے لوگوں میں فسق و فجور کا عام نہیں ہوا تھا. اس وقت کی بات ہے جب کثرت سے نیک لوگوں کی بہتات تھی. اس زمانے میں فرما رہے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا، کیا فرماتے ہیں کہ بازار میں ہم جاتے ہیں، بازار میں جا کر اگر کسی تاجر سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس سے معاملہ کریں. ایک زمانہ وہ تھا جیسے صحابہ تابعین طب تابعین، تو لوگ کہتے ہیں کہ سب امانت دار ہے، جس سے چاہے تو معاملہ کر لو. سب امانت دار ہے، جس سے چاہے معاملہ کر لو. اس کا ایک دور ایسا آیا جب جا کر کسی تاجر سے پوچھا جاتا کہ بھئی ہم کس سے معاملہ کریں، تو کہا کہ وہ چند لوگوں کے نام گنا کر بتاتا ہے، فلاں فلاں سے تم معاملہ نہیں کرنا، وہ دھوکے باز ہیں، اور جس سے چاہے معاملہ کر لو، جس سے چاہے معاملہ کر لو. اس کا ایک دور ایسا آیا تو لوگ کہنے لگے کہ مطلب یہ کہ بھائی کہ کسی سے بھی معاملہ نہ کرو، فلاں ایک دو تین نام بتائے جاتے ہیں، فلاں سے معاملہ کرو. یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہماری امانت کی جو ہم قیانتیں کر رہی ہیں، جو ہمارے حالات، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو حفاظت کرتے ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سارے صفات کو بیان کر کے آخر میں نماز، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، نماز سے ابتدا ہوئی، نماز پر انتہا ہو رہی ہے. نماز سے ابتدا ہوئی، نماز پر انتہا ہو رہی ہے. اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ بولیں گے پہلے جب حکم دیا گیا پھر وہی حکم دیا جا رہا ہے، تکرار ہے. تکرار نہیں، ایک وہاں خشوع و خضوع کا حکم دیا گیا. یہاں حفاظت ظاہری بھی ہے، حفاظت باطنی بھی، خشوع و خضوع پہ بھی یہ شامل ہے. لیکن ایک شخص نماز تو پڑھتا ہے خشوع سے، لیکن دن میں ایک دو نمازیں تو حفاظت کرنے والا ہوا نہیں. ہفتے میں ایک دن نمازیں، ہفتے میں ایک مرتبہ نمازیں، خشوع و خضوع سے تو پڑھتا ہے نہیں. تو خشوع و خضوع کا بھی ایک مستقل حکم ہے اور حفاظت کا حکم ہے. ظاہری حفاظت جیسے بدن کی پاکی، مقام کی پاکی، وضو وغیرہ جو اس کے شرائط بتائے گئے نماز کے لیے، ان سارے شرائط کی پابندی یہ بھی ہے. اور باطنی محافظت، اس کو ہر قسم کی برائیوں وغیرہ سے پاک و صاف کرنا، خیالات وغیرہ برے خیالات سے پاک و صاف کرنا، وسوسوں سے پاک و صاف کرنا، جس کو ابھی تفصیل سے بیان کیا گیا کہ ہر قسم کی حفاظت کرتے ہیں. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون. تو پتہ چلا کہ کوئی انسان کتنا ہی اگر آپ اس کی تعریف کر لیں، اگر وہ نمازی نہیں ہے تو سمجھیے کہ لائق تعریف نہیں. تو سب سے بڑا معیار انسان کی نیکی کا کیا ہے کہ نمازی ہو، اور وہ اگر صاحب نصاب ہے تو جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب مقرب نہیں ہو سکتا. تو والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین ہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، کس کے وارث ہوں گے؟ فردوس کے، جنت الفردوس کے. یہ کسی بھی چیز کو شوق پیدا کرنے کے لیے ڈائریکٹ بیان نہیں کیا جاتا. وارث ہے پہلے محب بیان کیا گیا. کس کے وارث ہے؟ جنت الفردوس. لیلۃ القدر انتہائی عظمت والی رات ہے، اسے بتانے کے لیے ڈائریکٹ یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. پہلے کہ اما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ کس چیز نے آپ کو بتایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی دنیا ہی کوئی چیز نہیں بتا سکتی کہ لیلۃ القدر کیا ہے. دیکھنے میں گزشتہ رات ویسی ہے جو یہ رات ہے، اور آنے والی رات بھی ویسی ہوگی، صرف وہی کے علاوہ وہی ہی بتا سکتی ہے. اللہ ہی بتا سکتا ہے، قرآن ہی بتا سکتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو شوق پیدا کرنے کے لیے کس کے وارث ہوں گے؟ یہ جنت کے وارث ہوں گے. جنت میں بھی سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ فردوس. اب یہ لفظ وارث کیوں آیا ہے؟ یہ بتایا گیا اس کے کئی معنی ہیں. وارث کا مطلب ہے کہ کسی کی جائیداد وغیرہ پر بلا کسی عوض، اس کا کوئی آپ نے عوض نہیں کیا، ادا کیا، بدلہ ادا نہیں کیا. جو خریدتے ہیں عوض ہے، وراثت میں عوض نہیں دیا جاتا. اب جیسے باپ سے اگر بیٹے کو وراثت ملتی ہے تو کوئی اس نے عوض ادا نہیں کیا، کوئی مال ادا نہیں کیا کہ جس کے عوض اس کو وراثت مل رہی ہے. تو وارث کے جب معنی ہم سمجھ چکے تو پھر ہم وہاں جنتی کیسے وارث ہوں گے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے
جنت میں ایک مقام، جہنم میں ایک مقام مقرر کر دیا ہر انسان کے لیے، نیکوکار ہو کہ بدکار۔ اب جو جہنم میں جانے والا ہے تو اب وہ اپنے مقام کے، اور جو اس کا مقام جنت میں تھا، وہ دوسرا اہل ایمان وارث ہوں گے، اور اس اہل ایمان میں سے جو اس کا مقام یعنی جہنم میں تھا وہ اس کا وارث ہوں گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ ایک نہیں بلکہ دو یعنی اس کی مقامات ہو جائیں گے۔ اس طرح ایک وارث کے ایک معنی بیان کیے گئے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا مسکن کیا تھا؟ جنت تھا، کیونکہ ساری کی ساری اولاد انہی کی ہے، تو گویا اسی جنت میں جائیں گے جو ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جو مسکن تھا، تو یقیناً باپ ہی کی جو مسکن ہوگا اس میں اگر جا رہے ہیں تو گویا ان کی وراثت کو پا رہے ہیں۔ ایک دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسرا معنی اگر یہ کہ وراثت میں کوئی عوض نہیں ہوتا، محض اس کو بلا کسی عوض کے، تو دیکھا جائے اشارہ مل رہا ہے یہ سارے اعمال کر کے اپنے اعمال پر ناز نہ کرے، میں بہت بڑا عمل والا ہوں، کسی صورت میں مجھے جنت میں جانا ہی جانا ہے، کہ وراثت بغیر عوض کے ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے، رحمت سے، بلکہ پھر نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کا فضل کس کے شامل حال ہوگا، اللہ کی رحمت کس کی طرف متوجہ ہوگی؟ جو اللہ کے فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہیں، جائے گا فضل و رحمت کی بنیاد پر، اور فضل و رحمت کا جو سبب بنے گا وہ اعمال صالحہ بنتے ہیں۔ اس لیے وارث کا لفظ کہا گیا، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجات ہیں، جنت میں 100 درجات ہے، اور ایک درجہ کے درمیان اتنا فرق ہے جیسا کہ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، اور سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ فردوس ہے۔ اور جو جنت میں جو 4 نہروں کا ذکر آیا ہے، مختلف مواقع پر بیان کیا گیا، وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ فردوس سے نکلتی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ وہ جنت کی 4 نہریں، ترمذی شریف کی روایت ہے، فردوس سے نکلتی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو جو اعلیٰ ہے۔ اس لیے اکثر دعاؤں میں کیا دعا کی جاتی ہے اسی حدیث شریف عمل آوری کے طور پر، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اسی حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کا عرش اسی جنت الفردوس کے اوپر ہے، عرش اسی جنت الفردوس پر ہے۔ یہ جنت الفردوس کی کیفیت جو بتائی گئی، اس کی جو جنت الفردوس جو بنائی گئی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، دیوار بننے کے لیے بیچ میں کیا لگانا پڑتا ہے آپ کو؟ سیمنٹ وغیرہ وہ لگانا پڑتا ہے۔ تو اب دیوار اس سونا چاندی کے درمیان میں اللہ نے مشک کستوری کے ذریعے سے اللہ نے اس کی بنیاد رکھی، اس کی دیواریں بنائی ہیں۔ اس طرح یہ اعلیٰ قسم کی جنت اللہ تعالیٰ کن کے لیے مقرر فرمائی ہے؟ جو ان اعمال، جو 7 اعمال جو بیان کیے گئے، ان 7 اعمال کے اختیار کرنے والے اس کے وارث ہوں گے، اللہ ان کو داخل فرمائے گا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ 7 اعمال کس سے نجات اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا؟ جہنم کے کتنے طبقات ہیں؟ 7 طبقات سے یہ 7 اعمال اختیار کرنے والے محفوظ رہیں گے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ نہ اہل جنت کو موت آنے والی ہے، نہ اہل جہنم کو موت آنے والی ہے۔ دنیا میں کتنا بھی رہو، ایک زمانے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو چونا مارنے کی ضرورت ہے، ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت جس طرح بنائی گئی ابھی بھی ویسی تازہ ہے، ویسے ہی تازہ رہے گی۔ دنیا کے مکانوں کی طرح بوسیدہ ہونے کے بعد کبھی کبھی عارضی طور پہ آپ کو ریپیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جنت کبھی ایسا موقع نہیں ہوگا کہ اہل جنت میں داخل کیے جانے کو نکالے جائے۔ اب اندازہ لگائیے، دنیا میں ہمیں اللہ نے مثال دے دیا، چاند و سورج الگ الگ تو نہیں ہے نا، ہر صدی میں ایک سورج نیا پیدا ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے ایک ہی سورج ہے جو اللہ نے جو بنایا ہے، جب بھی بنایا ہے، چاند ایک ہی سورج ہے۔ تو بتائیے اتنے زمانے دراز نامعلوم، کہ اب سائنسداں تو بہت بڑی بڑی لاکھوں کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں، جو بھی ہوگی کہ ہزاروں ہو کہ لاکھ ہو، تو چنانچہ یہ جو چاند و سورج ہے، تو کبھی ایسا ہوا کہ آج سورج کی ریپیئرنگ ہونے والی ہے، اس لیے دوپہر تک نہیں نکلے گا،
فلاں فلاں صدی میں دوپہر تک سورج نہیں نکلنے والا ہے کہ نکلتے نکلتے تھک گیا ہے، کچھ صفائی وغیرہ کچرا وچرا نکالنا نہیں، چاند کو بھی طلوع ہونے والا نہیں ہے کیونکہ چاند بھی بہت دن سے نکل رہا ہے۔ چاند اور سورج ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جب ایک زمانے سے چاند اور سورج نکل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر ملک کا چاند الگ، ہر ملک کا سورج الگ ہے، اتنے زمانے دراز ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر ان کی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک اللہ نے ایک مثال دے دی کہ کس طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیسے نہیں مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ پر رونق رہے گی، اس طرح جیسا کہ اللہ کی ادنا مخلوق اتنی پر رونق ہے، وہ کتنی پر رونق ہوگی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو یقیناً ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس ماہ رمضان میں زیادہ زیادہ تیرے بارگاہ میں رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما، جو اعمال اس میں بیان کیے گئے ان اعمال پر اے اللہ پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری روزوں میں، ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما، اور ہمیں اوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، صحابہ کرام سلف صالحین کے جیسا جذبہ و ایثار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، اور ہمیں اکل حلال صدق مقال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان کے صدقے وسیلے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلے سے اللہ تمام حاضرین کے جائز دینی دنیوی مقاصد کے پورے فرما، جو پریشان حال ان کے پریشان کو دور فرما، اور ہمیں اکل حلال صدق مقال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔